من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حدیث قصہ کے موضوع پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور جیسا کہ ہم اس سے پہلے عرض کر چکے ہیں کہ یہ ایک نہایت ہی اہم حدیث ہے جسے مسلسل صلوات پڑھیں محمد الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والے اور ماننے والے مختلف مواقع پر اس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں اور اس کی برکتوں سے مستفیض ہوتے ہیں۔ عموماً چونکہ ہمارے یہاں جتنی بھی احادیث ہیں اس طرح کی یا دعائیں ہیں، انہیں عربی ہی میں پڑھا جاتا ہے، اور اس کا ریزن ہے، مثلا آپ چاہیں تو اس کا ٹرانسلیشن پڑھ سکتے ہیں، لیکن حدیث قصہ ہمیشہ ہر جگہ عربی ہی میں پڑھی جاتی ہے۔ ممکن ہے بہت سے لوگ اس کو نہ سمجھیں پوری حدیث کو عربی میں، لیکن پھر بھی اس کو عربی ہی میں پڑھا جاتا ہے۔ آج ہی اتفاق سے ایک انٹرفیتھ پروگرام تھا، کچھ بچے ایک ہائی اسکول کے اور ایک چرچ کے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک سوال کیا، اس کا جو جواب میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ یہ بھی ہو جائے کہ بھئی حدیث قصہ جب اتنی اہم ہے تو کیوں نہ ہم اس کو اردو میں پڑھیں۔ اردو میں پڑھنے میں کیا پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں، پڑھ لیں، لیکن آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو عربی کے پڑھنے میں آئے۔ اس کی وجہ ہے، اس کا ریزن ہے، ایسے نہیں کہ بس عربی میں ضرور پڑھیے چاہے کچھ سمجھ میں نہ آئے۔ آج صبح میں بچوں سے بھی یہ کہہ رہا تھا اسمبلی میں کہ بیٹا تم بیٹھا کرو، مجلس میں بیٹھا کرو، یہ مت کہو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر نہیں بھی سمجھ میں آتی تم کو اردو تو بھی بیٹھا کرو، اس لیے کہ تم کو زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے کہ تمہارے پیرنٹس میں سے ہر ایک کو دعائے کمیل سمجھ میں نہیں آتی، سب کو۔ تو اب وہ بیٹھنا چھوڑ دیں دعائے کمیل میں کہ ہم تو نہیں بیٹھتے دعائے کمیل میں، سمجھ میں نہیں آتی۔ اور خود اردو بھی پوچھو اپنے پیرنٹس سے کتنوں کو سمجھ میں آتی ہے، تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تم کو ثواب ملے گا۔ لیکن حدیث قصہ کو کیوں عربی ہی میں پڑھا جائے؟ تو وہ جو سوال کیا گیا تھا آج انٹرفیتھ کے پروگرام میں وہ یہ تھا کہ کیا مسلمان
پہلے تو ان کا سوال یہ تھا کہ جب یہاں ہم چرچ میں اس میں آئے ہیں اس سینٹر میں تو کیا یہاں جتنے لوگ ہیں عربی بولتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسا تو نہیں ہے. کہا تو پھر آپ لوگ قرآن کس زبان میں پڑھتے ہیں؟ ہم نے کہا یہ آپ کا اچھا سوال. قرآن کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ اسے دنیا کے کسی بھی مسلمان کو تلاوت کرنا ہوتا ہے تو عربی ہی میں کرتا ہے، چاہے اس کی کوئی بھی زبان ہو. بعد میں جب اپنی زبان میں اس کو پڑھتا ہے، توجہ کیجئے گا، تو وہ اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے، اس کو ہم قرآن نہیں کہتے. وہ قرآن نہیں جو پڑھ رہا ہے، وہ قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہے. لیکن بائبل جو ہے، آپ بائبل ہر زبان کے لوگ اپنی زبان میں پڑھتے ہیں. ان سے پوچھے، خود ہم نے ان سے پوچھا بچوں سے جو آئے تھے، ہم نے کہا تم کو کچھ پتا ہے کہ بائبل کی اوریجنل لینگویج کیا ہے؟ بائبل کس زبان میں نازل ہوئی تھی؟ کچھ پتا ہے؟ کوئی بتا نہیں پاتا کہ اوریجنلی بائبل کس زبان میں نازل ہوئی تھی. آج جو جس ملک میں ہے، جس زبان کا بولنے والا ہے، وہ اس زبان میں بائبل کو پڑھتا ہے، جبکہ قرآن جو جہاں ہے مسلمان اس کو عربی ہی میں پڑھتا ہے. کیا فرق ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں انفسائز کیوں کہ عربی میں؟ عربی پڑھیں انگلش میں کچھ فائدہ ہوگا، ہاں فائدہ ہوگا، وہ ٹرانسلیشن ہوگا. اس لیے کہ قرآن واحد وہ کتاب ہے آج پوری دنیا میں جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس از دا ورڈ آف گاڈ، یہ اللہ کا کلام ہے. بائبل ہے ضرور اس وقت، مگر اللہ کا کلام نہیں ہے، ٹرانسلیشن ہے. اللہ کا کلام جب ہوتی، جب اسی لینگویج میں وہ الفاظ ہوتے کہ جس میں وہ اتری ہوتی کتاب. اور یہ خصوصیت آج صرف قرآن کی ہے. حدیث قصہ کا ٹرانسلیشن آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کے الفاظ ہوں گے، شہزادی کے الفاظ نہیں ہوں گے. اس لیے اس کا وہ اثر نہیں ہوگا کہ جو معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا اثر ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. پڑھیں ضرور، ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں. اور ان مجالس کا ایک مقصد شاید یہ بھی ہے کہ بھئی آپ کو معلوم ہو کہ جو یہ ایک عظیم حدیث آپ مسلسل پڑھتے ہیں، اس کا مفہوم بھی نہ صرف مفہوم بلکہ تھوڑا سا ان ڈیپتھ اینالیسس آپ اس کا کر سکیں کہ یہ الفاظ ہیں کیا اور کس انداز سے گفتگو کی جا رہی ہے. اور یہ صرف ایک حدیث نہیں ہے جیسا بھی، بلکہ ہم نجف میں تھے، وہاں پر ایک عالم دین نے ہم سے کہا، اتفاق سے جب ہم نے اس پر بولنا شروع کیا تو اس کے بعد ہی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیا وجہ ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک واقعہ ہوا گھر میں، وہ آئے اور چادر میں بیٹھ گئے اور پھر دوسرے صاحب آئے، وہ چادر میں چلے گئے اور پھر اور آ کے ایک گھر میں ایک واقعہ ہوا. اب اس کو ایک حدیث قصہ اور اس کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کرنا، ایک سمپل سا ایک واقعہ ہوا گھر میں، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو ہم نے ان کو جو کچھ اس کے نکات بتائے، کچھ پوائنٹس، تو آج ماشاءاللہ وہاں سے وہ کال کرتے ہیں ہم کو، جب کبھی پڑھتے ہیں اس کو، پھر ان کے ذہن میں کوئی ایک سوال آتا ہے، وہاں سے کال کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ سوال آیا ہے. ان میں سے ایک سوال ابھی آنے والا ہے جو ہم پڑھیں گے. تو میرے دوستو، جب آپ کچھ بھی پڑھیں جس کا تعلق اہل بیت سے ہو، یعنی قرآن ہو یا اہل بیت، یہ دونوں معجزے ہیں، ان کے تعلق سے آپ جو بھی چیز پڑھیں غور کر کے پڑھیں. یہ صرف ریچول نہیں ہے کہ ہم حدیث قصہ پڑھ لیں کہیں، اور خاص طور پر حدیث قصہ چونکہ بہت ہی محترم ہے، بہت ہی محترم ہے. اس کو تو بار بار یہ میں کہہ چکا ہوں اور اس کا پیغام بار بار آپ تک پہنچنا چاہیے. کسی ایسی جگہ پڑھنے کی جرأت بھی نہ کریں جہاں اس کے پڑھنے کی شائن شان نہ ہو جگہ، وہ موقع کہ جہاں وہ پاکیزگی نہ ہو ماحول میں. خبردار توہین حدیث قصہ کی نہ کریں، اس لیے کہ حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے برکت کے لیے، اور یہ کوئی برکت نہیں ہے، یہ اہانت ہے اس حدیث کی، اس پاکیزہ حدیث کی اہانت ہے، اور اس پاکیزہ ذات گرامی کی توہین ہے. حدیث قصہ کو اس ماحول میں پڑھیے کہ جو ماحول ہے حدیث قصہ کا، محترم، پاکیزہ. یعنی بات چادر کی ہو رہی ہے اور وہاں پڑھی جائے جہاں چادروں کا ذکر ہی نہیں ہے.
ایسا نہ کریں. ان سب چیزوں کا احترام کریں. معلوم ہے قوم احترام کرتی ہے، لیکن کبھی کبھی توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے. بے توجہ میں پڑھ لیا کہ وہاں میوزک بھی ہو رہی ہے اور تھوڑی دیر پہلے میوزک ہو رہی تھی، اس کو روکو کہ بھئی چلو بھائی حدیث کی کتابیں پڑھ لو، پھر اس کو ختم کر لو، پھر اس کے بعد پھر میوزک شروع کر دو. یہ ساری چیزیں نہ کریں، قطعاً کبھی نہ کریں. اور اگر ایسا ہو تو پورا مجمع کھڑے ہو کے کہ خبردار، ایٹ لیسٹ یہ سارا گناہ کر رہے ہو تو کر ہی رہے ہو، کیا اہل بیت پہ بھی ظلم کرنے کے لیے ہم کو بلایا ہے؟ سب کھڑے ہو کے جرأت کے ساتھ کہیں، اس لیے کہ حدیث قصہ کا ایک احترام ہے. صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد. دیکھیں آپ کیا اہتمام اللہ نے کیا ہے، کتنی پاکیزگی. ایک تو اس گھر میں یہ آئے تطہیر ہے، پاکیزگی کا ذکر ہے. اس تطہیر کی آیت کے لیے اللہ نے گھر منتخب کیا تو اتنا پاک اور پاکیزہ. میں کل کہہ رہا تھا کہ پیغمبر اسلام مسجد سے ہوتے ہوئے اس گھر میں آئے. اب میں کہہ رہا تھا کہ مسجد سے ہوتے ہوئے اس گھر میں آئے. بات کہہ دی میں نے اور ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں اور لوگ کہتے یہی ہیں. لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ بھئی وہ مسجد سے ہو کے مسجد میں آئے تو غلط نہیں ہوگا، یہ بالکل غلط نہیں ہوگا. اگر یہ مسجد نہ ہوتی تو جتنے دروازے تھے جو بند کر دیے گئے یہ بھی بند کر دیا جاتا. بلکہ صاحب تو کہتے ہیں کہ میرا یہ خوخہ، اس لفظ سے لگ رہا ہے آپ کو کہ کچھ چھوٹی سی چیز ہوگی کوئی. یہ تھوڑا سا جو ایک سوراخ ہے یہ اس کو کھلا رہنے دیا جائے، یہ ایک تھوڑا سا سوراخ ہے، یہ وینٹیلیشن کے لیے ایک تھوڑا سا رکھا ہوا ہے، اس کو تو میں کھول سکتا ہوں مسجد کی طرف. فرمایا اس کو بند کرو فوراً. یہ دروازے تو نہیں ہے، دروازے بند کرنے کا حکم ہے، یہ دروازے نہیں. خدا یہ بھی نہیں چاہتا کہ تمہارے گھر کی فضا مسجد کی فضا میں آئے. توجہ کیجئے گا، اتنا بھی برداشت نہیں ہے. اور علی کا دروازہ کا یہ کھلا رہے گا. اور جب اعتراض ہوا، اچھا اعتراض کرنے کی کسی کی مجال تو تھی نہیں سامنے کھلم کھلا، کسی کی ہمت تو تھی نہیں کھلم کھلم، لیکن چمے گوئیاں، کانوں میں باتیں. ارے دیکھا اپنے بھائی کا دروازہ چھوڑ دیا. نبی کے کان میں آواز پہنچی، فوراً ممبر پر گئے. ممبر پر جا کر ارشاد فرمایا کہ ما انا فتحتها ولا انا صدقتها ولكن اللہ فعل ذلك. تمہیں اعتراض ہے، تمہیں برا لگ رہا ہے، یاد رکھو یہ دروازہ نہ میں نے کھولا تھا نہ میں نے بند کیا ہے کسی کا دروازہ. اور یہ فرمانے کے بعد کہا جو کچھ کیا ہے اللہ نے کیا ہے. بھئی جو دروازہ کھلا ہے، علی کا دروازہ کھلا رہنے دیا مسجد کی طرف، تم اعتراض کر رہے ہو کہ دروازے کیوں نہیں بند کر دیا؟ سارے دروازے بند ہو گئے. ابھی میں نے کوئی دروازہ بند کیا نہ میں نے کوئی دروازہ کھولا، ولیکن اللہ نے کیا جو کچھ کیا. ارے بھائی کیسے بند ہوتا علی کا دروازہ جس کے لیے اللہ کے گھر میں نیا دروازہ بند ہے؟ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. تو سد ابواب اس بات کی گواہی ہے اور دلیل ہے کہ یہ گھر تو ہے فاطمہ کا، لیکن مسجد سے جدا نہیں ہے. اور اس کا ایک بڑا ریزن سمجھیے. بھئی بند کرنے کا ایک ریزن ہونا چاہیے ہر چیز کا. جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا، آج ہی میں یہ جو مہمان آئے تھے باہر کے کرسچنز، ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ تم یہاں سے جب جاؤ نا تو ایک بات لے کے جانا یہاں سے کم سے کم، اور وہ یہ کہ اسلام میں 1 سے لے کر 1 ملین تک تم کو جتنے بھی مسائل اور ایشوز نظر آئیں اور کبھی تم اسلام کے بارے میں کچھ بھی سنو تو یہ سمجھ لینا کہ اسلام میں جتنی باتیں ہیں وہ عقل اور منطق اور لاجک اور سائنس پر مبنی ہیں. ہر چیز کو ہم ثابت کر سکتے ہیں لاجک سے اور عقل سے، اور اگر ثابت نہیں کر سکیں تو ہم اس کو مانیں گے بھی نہیں. تو ہر چیز کی ایک لاجک ہے. کیوں بند کر دیے ان کے دروازے اور کیوں کھلا رکھا علی کا دروازہ؟ توجہ کیجئے گا، اس کا ریزن یہی ہے.
اس لیے کہ مسجد کے اصول ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں. مسجد کے اصول و آداب اور احکام ہیں. آپ مسجد کے علاوہ کوئی اور نام دے دیں کسی جگہ کا، بیت الصلاۃ کہتے ہیں اس کو. بیت الصلاۃ یعنی وہ جگہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے احکام الگ ہیں. لیکن جیسے آپ نے کہا مسجد، اس کے احکام الگ ہیں. مسجد میں ہر شخص ہر حالت میں نہیں آ سکتا. وہی آ سکتا ہے جو پاک ہو. یعنی خود مسلمان بھی، کافر تو آ نہیں سکتا مسجد میں. مسلمان بھی وہ آ سکتا ہے کہ جو پاک ہو. اگر مسلمان نجس ہے، مسلمان تو اس وقت بتاؤ اس لیے کہ تم نجس ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسجد ہے. چونکہ دروازے جو کھلے ہوئے تھے ایسے لوگوں کے تھے جو کبھی نجس ہے کبھی پاک، لہذا ان کو منع کر دیا کہ تم ادھر سے آ نہیں سکتے. کیا پتا تم کب پاک ہو، کیا پتا کب تم نجس ہو. ایک دروازہ چھوڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس گھر میں جتنے لوگ رہتے ہمیشہ پاک رہتے، کبھی نجس نہیں ہوتے. توجہ کریں. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. تو کبھی پاک کبھی نجس. یہاں نہیں، یہاں ایسا نہیں ہے. جب نجاست یہاں ہے نہیں، دروازہ کیوں بند کیا جائے؟ وائی ریزن بتائیے. اسلام ہر چیز ریزن سے چلتا ہے. تو یہاں کوئی ریزن نہیں تھا علی کا دروازہ بند کرنے کے لیے، اس لیے کہ یہاں جتنے سے سب پاک تھے، نہ صرف پاک تھے. یہ جو حصہ ہے کہہ دیا گیا کہ یہ علی کا ہے اور فاطمہ کا گھر ہے. بس ایک باؤنڈری ہو گئی اور ایک دروازہ بیچ میں آ گیا. اگر ان دونوں جگہوں میں، یہ جگہ جو مسجد کہلا رہی ہے اور یہ جگہ جو بیت فاطمہ کہلاتا ہے، اگر ان دونوں میں کوئی فرق ہوتا تو علی کا دروازہ بھی بند کر دیا جاتا. جہاں فرق تھا وہ دروازے بند کر دیے گئے. جہاں فرق نہیں تھا کہتے یہ بھی مسجد ہے، اس کا مطلب پھر یہ بھی مسجد ہے. یہ خدا کا گھر ہے تو یہ بھی خدا کا. تو ایک بات کہہ دوں، اب کوئی یہ نہ کہے کہ صرف علی خدا کے گھر میں پیدا ہوئے. حسن بھی خدا کے گھر میں پیدا ہوئے، حسین بھی خدا کے گھر میں پیدا ہوئے. صلاۃ بھیجے محمد و آل محمد پر. تو اتنا پاک ماحول اللہ نے منتخب کیا نزول آیت تطہیر کے لیے. اور پھر اس ماحول میں بھی مزید ایک اور پاکیزہ ماحول. پاکیزہ ہے، مزید پاکیزہ. جیسے نور تھا مگر نور میں اور اضافہ. چہرہ اقدس چمک اٹھا کا مطلب کیا؟ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ چمک نہیں رہا تھا، یعنی وہ ضعف کے جو آثار تھے ختم ہو گئے. چادر اوڑھتے ہی یہ ماحول اتنا پاکیزہ، اتنا کلین ماحول تیار کیا جا رہا ہے. اور جب ہو گیا تو اس کے بعد پھر تسلسل آپ دیکھیں. پیغمبر اسلام تشریف لاتے ہیں، آنے کے بعد چادر اوڑھ کر لیٹ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر امام حسن آتے ہیں. میں عرض کر چکا ہوں کہ بھئی یہ کوئی الگ الگ تو ہوتے نہیں تھے. جب آتے تھے ایک ساتھ آتے تھے، ایک ساتھ جاتے تھے. لیکن آج کچھ اہتمام الگ ہے. آج ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں. امام حسن آ گئے، سلام کیا، جواب دیا. امام حسین آ گئے. بہت کچھ اس کے اندر ایک ایک جملے پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن آج یہ تیسری مجلس سے 2 مجلس اور رہ گئی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ جتنے مین پوائنٹس ہیں وہ اگر کور ہو جائیں، اور اس کے بعد بھی آپ جتنی بار پڑھیں گے آپ کو نئی باتیں خود آپ کو ملیں گی. میں آپ ذرا سے کہتا ہوں کہ اگر اس کے بعد آپ پڑھیں اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں حدیث قصہ کے کسی لفظ اور جملے کے بارے میں آئے تو ضرور پوچھ لیں. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھے معلوم ہوگا، لیکن سوال سے تحقیق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور جب انسان ریسرچ کرتا ہے تو جو ڈھونڈنا چاہتا ہے اللہ اس کو عطا بھی کرتا ہے، تو وہاں سے ملتا بھی ہے. جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں سوالات ہیں. پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ تینوں کو اکٹھا کر لیتا ہوں جلدی، کہ جو تینوں ذوات مقدسہ، یہ 3 معصوم داخل ہوئے گھر میں،
ہر ایک نے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد یہ کہا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے. کل آپ نے سماعت فرمائے. پھر وہاں سے جواب ملا کہ ہاں بے شک وہ تشریف فرما ہے چادر کے نیچے. اس کے بعد وہاں چلے گئے چادر میں. چادر میں ابھی گئے نہیں بلکہ کھڑے ہو کر باہر اجازت مانگی کہ کیا ہم داخل ہو سکتے ہیں, اور ان کو اجازت ملی. ان تینوں حضرات کے سوال و جواب اور آنے کا انداز, صرف اس پر تھوڑی سی گفتگو, اور اس کے بعد جو الفاظ پیغمبر اسلام نے ان کے جواب میں استعمال کیے, دوسرا حصہ اس کی گفتگو. تو شاید اسی میں بات مکمل ہو جائے گی اور میں اس کو سمیٹوں گا, پھیلاؤں گا نہیں. دیکھیں, السلام علیکہ, السلام علیک یا امہ, ٹھیک ہے. جواب میں کیا تھا؟ وعلیک السلام یا ولدی و یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی. یہاں جواب ہو گیا. اب یہ آتے ہیں پیغمبر اسلام کو سلام کرتے ہیں. میرا یہاں پر صرف آپ کے ذہن کو متوجہ کرنا پیغمبر سے سلام و جواب, ان کا سلام اور ان کا جواب. عجیب ہے, سبحان اللہ. امام حسن تشریف لاتے ہیں, صلوات پڑھ دیجئے. واحد حدیث ہے کہ جس کو جب پڑھا جاتا ہے تو جتنی صلواتیں اس میں پڑھی جاتی ہیں کسی حدیث میں نہیں ہے. ایک ایک ٹکڑے صلوات. صلی علی محمد. کھڑے ہو کے ارشاد ہونا, السلام علیکہ یا جدہ, اے میرے جد آپ پر سلام. السلام علیکہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ پر سلام. اب پہلے میں صرف سلام کے اسٹائل تینوں کے بتا دوں, پھر جواب کا اسٹائل بتاؤں. جب امام حسین تشریف لائے تو کیا فرمایا؟ پڑھ دیجیے صلوات, کیا حرج ہے اس میں. السلام, دیکھیں الفاظ, اس لیے تو حدیث ہے نا, کیونکہ معصوم کی زبان سے جو چیز نکلتی ہے وہ آپ کی اور ہماری زبانیں نہیں ہے کہ آج یہ کہہ دیا تو کل ایک زبان اتفاق لفظ نکل. اتفاق نہیں ہوتا لفظ نکلنے کا, ہر لفظ اپنی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہٹا دیں, اگر آپ ہٹا دیں اور دوسرا لفظ رکھنا چاہیں وہاں پر تو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے جواہرات میں پتھر ملا دیے ہیں, معلوم ہو جائے گا. اس لیے وہ ہر جگہ جو ہے ٹکا ہوا ہے لفظ. اب امام حسین علیہ السلام تشریف آتے جو ہے لاتے ہیں, اور لانے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. اب یہاں جدہ نہیں ہے, السلام براہ راست رسالت پر آ گئے. السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا من اختارہ اللہ. ٹھیک ہے, رکھیے گا ذہن میں, ملانے کی کوشش کروں گا لیکن ساتھ رہیے گا. اس کے بعد پھر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. بس عجیب ہے. آپ کہیں گے اس میں کیا خاص بات ہے؟ جی یہی تو خاص بات ہے. جتنا غور کریں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ بھی کوئی وجہ ہے. آپ کو جب ایسا کوئی سوال آپ کے ذہن میں کہ یہ کیوں, تلاش کیجئے, تبھی مزہ آئے گا آپ کو پڑھنے میں. نہ صرف یہ دعائیں ہیں ائمہ کی, قرآن مجید کی آیتیں ہیں, یہ سب جو ہے نا آپ کے پاس خزانہ ہے بہت بڑا. سوچئے, اس کے بعد پھر آپ کو وقت ہی نہیں ملے گا فالتو چیزیں دیکھنے اور سننے اور بولنے کا. وقت ہی کہاں انسان کے پاس, مختصر سے وقت اس کو ملا ہے. اس مختصر سے وقت میں یہ خزانہ اس کو استعمال کرو. تو اب یہ تین الگ الگ طریقے ہو گئے. اس کے بعد شہزادی آتی ہیں, وہ فرماتے ہیں السلام علیکہ یا ابتا یا رسول اللہ. ٹھیک ہے, ذہن میں رکھیں. اس کے بعد ایک اور معصوم داخل ہوتے ہیں, تشریف لاتے ہیں. یاد ہے نا, ایک اور معصوم اس کے بعد آتے ہیں.
وہ کون ہے وہ معصوم؟ جی جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں وہ میں بھی آپ کو نہیں بتاؤں گا. پہلے ان کو دیکھ لیجیے کہ انہوں نے کیوں ہر ایک نے تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ یعنی مختلف انداز سے گویا سلام کیا. اس لیے کہ ہر ایک کو اپنے نبی سے دو رشتے بیان کرنے تھے. دو رشتے بیان کرنے تھے. ایک وہ رشتہ کہ جو دنیا میں ان سے ہے قائم, ایک وہ رشتہ جو آخرت کی وجہ سے الہی ڈیوائن رشتہ قائم ہے پیغمبر اسلام سے. دونوں کا حوالہ دیا. نبی نے بھی جواب میں دو الفاظ استعمال کیے. ایک میں دنیاوی رشتے کا ذکر کیا کہ تمہارا مجھ سے رشتہ کیا ہے, وعلیک السلام یا ولدی, ہاں میرے بیٹے تم پر بھی سلام. وہاں کیا کہا؟ دو رشتے, السلام علیکہ یا جدہ ویا رسول اللہ, میرے جد, تو فرمایا جد تو ٹھیک ہے, میرے ولد میرے بیٹے, یا رسول اللہ ویا صاحب حوضی, اے حوض کوثر کے مالک. امام حسن کو کہا اے میرے حوض کوثر کے مالک تجھ پر بھی میرا سلام. میں عرض کروں گا ابھی آپ کی خدمت میں. یہ تھا وہ سوال جو نجف سے میرے پاس آیا ہے کہ بھئی یہ حوضی صاحب حوضی امام حسن کو کیوں کہا. وقت ملے گا تو میں عرض کروں گا ابھی آپ کی خدمت. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو کیا جواب دیا؟ وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی, ہاں اے میرے لال میرے بیٹے, بیٹے تو ہو تم یہاں ٹھیک ہے بیٹے, اس لیے کہ تم نے جب کہا نا تم بیٹے, مگر رسالت سے اور اختارہ اللہ سے جو رشتہ ہے, دیکھیں آپ کیوں کہا تھا اختارہ اللہ, اے میرے رسول, اے اللہ کے رسول جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے. اختارہ اللہ, اختیار نے کائنات پر منتخب کیا. جب کائنات پر منتخب کیا ہے تو سب سے بڑی فضیلت جو اللہ نے رسول کو دی ہے وہ شفاعت کی فضیلت ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہاں اللہ نے مجھ کو کائنات پر منتخب کر کے شفاعت کا وہ مقام مرحمت فرمایا, مگر یاد رکھو حسین وہ شفاعت اب تمہاری ہے, جو تمہارا ہوگا اسے شفاعت ملے گی, اور جو تمہارا مخالف ہوگا اور تمہاری عظمت کو نہیں پہچانے گا وہ شفاعت سے محروم رہے گا. اب تم ہو شفاعت والے, اب شفاعت بھی ہوگی تو حسین کے ذریعے سے ہوگی. انبیاء بھی شفاعت کے منتظر ہوں گے رسول کی, مگر وہ شفاعت دے بھی کس کو؟ حسین کو. حسین تم صاحب شفاعت ویا شافع امتی. عجیب منزل ہے. اب آئیے, کمال ہے, سبحان اللہ. مولائے کائنات جب تشریف لاتے ہیں تو وہ دنیاوی رشتہ بیان نہیں کرتے. کیا کمال ہے, میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت. براہ راست کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ, ایک بس ایک رشتہ, ایک صفت پیغمبر کی بیان کرتے ہیں. رسول اللہ کا علی سے کیا رشتہ وہ بیان نہیں کیا انہوں نے. جناب سیدنا بھی یا ابتاہ کہا, حضرت علی نے بس ایک السلام علیکم یا رسول اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ بتائیے کیا رشتہ ہے علی کا. علی کا رسول اللہ سے رشتہ کیا ہے؟ اخوت کا رشتہ ہے, بھائی کا رشتہ ہے. اگر خطاب کرتے تو کیا کہتے؟ اے میرے بھائی. نہیں ابھی بات واضح, ابھی عرض کرتا ہوں, سنیں. جب علی داخل ہوئے ہیں
گھر میں داخل ہوئے. دیکھیں آپ کو مزہ جب آئے گا انشاءاللہ جب اس مجلس کے سننے کے بعد پھر آپ حدیث قصہ کو پڑھیں گے نا تب آپ کو اور زیادہ مزہ آئے گا. اس لیے کہ ابھی تو آپ صرف ریفرنس ہم تو سن رہے ہیں, سنا ہمیشہ ہے آپ نے, لیکن اب آپ سنیے. جب مولائے کائنات میرے آقا میرے مولا کائنات کے سید و سردار اندر داخل ہوتے ہیں تو داخل ہو کے فرماتے ہیں السلام علیکم یا بنت رسول اللہ. اب رشتہ مخاطب کا بیان کیا رسول اللہ سے, اے نبی کی بیٹی, بعد میں فرمائے یا فاطمہ, لیکن داخل ہوتے ہی کیا فرمایا, اے نبی کی بیٹی. یہ بھی ایک موضوع ہے انشاءاللہ عرض کروں گا ابھی. اے نبی کی بیٹی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے. کس کی خوشبو؟ کأنہا رائحۃ اخی وابن عمی رسول اللہ. یہاں دونوں رشتے بیان کیے, یہاں ایک بیان نہیں کیا. توجہ کیجئے گا, جب شہزادی سے گفتگو کر رہے ہیں تو دونوں رشتے بیان کیے, جس طرح یعنی ہر ایک نے دونوں رشتے بیان کیے. یہاں علی دونوں رشتے اس وقت بیان کر رہے ہیں جب فاطمہ سے بات ہو رہی ہے, مگر جب نبی سے بات ہوئی تو رشتہ بیان نہیں کیا, صرف یا رسول اللہ کا. کیا فلسفہ ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ ہے امیر المؤمنین. امیر المؤمنین یعنی مؤمنین کے سید و سردار, مؤمنین کو آداب سکھا رہے ہیں. دیکھو جب میں فاطمہ سے بات کر رہا ہوں نا تو میں بتا رہا ہوں کہ میں بھائی ہوں نبی کا, مگر جب نبی سے بات کر رہا ہوں تو احترام میں اپنے بھائی ہونے کا ذکر نہیں ہے. اما وہ سنیں جو کچھ بھی نہیں ہے اور پھر بھی کہتے ہو تو ہم جیسے تھے. اما جو واقعا رسول جیسا تھا اس نے کبھی نہیں کہا کہ رسول مجھ جیسا. توجہ کیجیے گا, کیوں؟ اس لیے کہ وہ امیر المومنین ہے, وہ تم کو بتانا چاہتا ہے, سکھانا چاہتا ہے کہ آداب کیا ہیں نبوت سے گفتگو کرنے کے. تم ہو کیا؟ تم ہو کیا جو تم کہتے ہو آج نبی تو ہم جیسے تھے. اگر کسی کو اس پوری کائنات میں حق حاصل ہے یہ کہنے کا کہ نبی مجھ جیسے تھے تو وہ صرف علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ان کا چہرہ دیکھیں جا کر جنہوں نے خود اپنا نہیں دیکھا ہے کبھی. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ بڑے بھائی ہیں, ہم جیسے ہیں اور ہمارے بڑے بھائی ہیں رسول اللہ. بڑے بھائی ہیں, تمہارے بڑے بھائی ہیں رسول اللہ. اما جس کا بڑا بھائی تھا, واقعا جس کا بڑا بھائی تھا, وہ فاطمہ سے تو کہتا ہے کہ ہاں میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں, مگر جب بھائی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو سلام کرتے ہوئے نہیں کہتا اے میرے بھائی تم پر سلام, اے میرے بھائی تم پر سلام نہیں کہا. جب نہیں کہا نا, چلیں کوئی بات نہیں, اب سنیے گا میں آپ سے کیا عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. نہیں کہا نا, اب جواب سنیے. اس کو کہتے ہیں آداب, اس کو کہتے ہیں مینرز. اور یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ بھی حل ہوگا خود ان لوگوں کا بھی جو بیچارے حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں مگر معرفت نہیں اہل بیت کی. اور کہتے ہیں کہ حضرت علی کہتے تھے کہ میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں, آپ کہتے ہو بالکل ان جیسے تھے. بے شک کوئی فرق نہیں تھا, کوئی فرق ہی نہیں تھا, دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں تھا بلا شبہ. اس میں کوئی یہ جذبات کا ایشو نہیں ہے بھائی, یہ عقیدہ ہے, یہ ائمہ کا سکھایا ہوا عقیدہ ہے. علی میں اور نبی میں کوئی فرق نہیں تھا, ایک تھا بس صرف فرق, الا انہ لا نبی بعدی, بس نبوت کا فرق ہے, نبی نہیں ہے علی. اسی لیے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جن کی عقل جو ہے نا پری اسکول والوں کی ہے, بچوں کی, ان کو بھی سمجھانے کے لیے نبی نے اتنا آسان کر کے بتا دے کہ ہم دونوں میں فرق نہیں ہے, یہ کہہ کر کہ بھائی نور ایک ہی ہے, ٹکڑے دو ہیں. اگر سیب ایک ہو اس کو آپ کاٹ لیں آدھا یہ تو کہہ رہے اس کا تو مزہ الگ ہے, اس کا مزہ الگ ہے.
جو کیفیت اس حصے کی ہے وہی کیفیت اس حصے کی ہے، جو مزہ اس کا ہے وہی مزہ اس کا ہے، جس درخت کا یہ ہے اسی درخت کا یہ ہے. اس لیے کہ ایک ہی سیب کے دو حصے ہیں. ہاں ایک درخت پر دو سیب اگر ہوں تو ان کا مزہ ہو سکتا مختلف ہو جائے. ایک ہی سیب کے دو حصے کر کر ان میں کوئی فرق آپ پیدا نہیں کر سکتے. پیغمبر یہی فرماتے ہیں کہ انا وعلی من نور واحد. کوئی فرق نہیں، خبردار جو سوچا فرق ہے. ہاں بلا شبہ یہ فرق تو ہے نبوت کا، یہ فرق تو ہے. اب اس سے کیا کیا جائے، یہ تو فرق ہے موجود، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، تو خود ایک موضوع کے دروازے کھل رہے میری نگاہوں کے سامنے اس وقت، لیکن میں اس کو یہاں روک رہا ہوں، اپنے کو کنٹرول کر رہا ہوں. لیکن اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو انہوں نے خود کہا ہے، دیکھیں یعنی خود ہم نے سنا ہے لوگوں سے کہتے ہوئے اپنے لوگ، وہ تو خود فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. فرمایا کہ نہیں؟ ہم نے کہاں فرمایا ہے؟ کس نے فرمایا ہے؟ تم نے فرمایا ہے؟ کہا نہیں، علی نے فرمایا. اچھا علی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. کس لیے فرمایا؟ دیکھیے انہوں نے کہا، وہ کہہ سکتے ہیں. اس کو اگر تم نے کہہ دیا نا، ابھی رائٹ ناؤ اسی وقت کافر ہو جاؤ گے تم. اگر تم میں سے کسی نے کہہ دیا کہ علی تو رسول اللہ کے غلام تھے، کفر میں داخل ہو گئے، کافر ہو گئے. اگر تم نے کہہ دیا غلام تھے، تم کون ہو غلام کہنے والے؟ ابھی یہ تو ہماری اردو بھی سمپل جو لینگویج یوز کی تو عربی ہے، اور یہ تو معصوم کا کلام ہے. اس کو تم کیا سمجھو کہ تمہاری جو ریگولر گفتگو ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے غریب خانے پہ آئیے گا آج ہمارے غریب خانے پر. تو واقعی وہ غریب خانہ ہو گیا، دال روٹی. ہاں یہ الفاظ بہت استعمال ہوتے ہیں شکاگو میں، آپ جانتے ہیں. تو کیا واقعی دال روٹی ملتی ہے وہاں؟ انکساری کی منزل میں انسان تواضع میں یہ بات کہتا ہے دوسروں کا احترام رکھنے کے لیے، لیکن دوسرا نہیں کہے گا کہ آج فلاں کے غریب خانے پر. ایک صاحب نے ممبر پہ بیٹھ کے اس کے بعد سے خود ہم گھبرانے لگے، ڈرنے لگے وہ بات کہتے ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں کیا ہوں، جاہل ہوں، ان پڑھ ہوں، لیکن جو کچھ بھی ہوں آ گیا ہوں، اب میں کچھ پڑھ دوں گا. کمیٹی میں جھگڑا ہو گیا اس بات پہ، ہمیں تم نے کس کو بلا لیا جاہل کو؟ ارے نہیں جاہل نہیں ہے، بہت پڑھے لکھے ہیں. بہت کیسے وہ خود کہہ رہے تھے جاہل ہیں. انکساری کی منزل. اور علی نے اگر کبھی تمہارے سامنے انکساری کی ہو تو بتاؤ. علی کو چھوڑو، علی کے بیٹوں نے کبھی انکساری کی ہو تو بتاؤ. میاں تم جن کو بڑا بڑا سمجھتے ہو نا، ان کو بھی کہتے جاؤ ہمیں ہٹو، غلام کی اولاد. اما جس کا بچہ بڑا تمہارے لیے، ہمارے لیے کوئی بڑا نہیں ہے، تمہاری نظر میں جو بڑے بڑے ہیں ان کو غلام کی اولاد کہہ دے. وہ اس کا باپ اگر خود کو کسی کا غلام کہہ رہا ہے تو صرف اس لیے کہ تاکہ تم کو غلامی کی زنجیروں سے بچا لے. تمہیں آداب سکھائے کہ جب نبی سے بات کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں. میں بھائی ہو کر میں تو کہہ رہا ہوں غلام ہوں، اور تم اپنی حیثیت پہچانتے ہو؟ دیکھا ہے اپنے آپ کو کبھی؟ اور تم کہہ رہے ہو کہ نبی ہم جیسے تھے. اچھا یہ بھی نہیں کہ ہم نبی جیسے، نبی ہم جیسے تھے. یعنی اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ تو چاند جیسے ہیں، اور کوئی کہے نہیں چاند ان جیسا ہے، آپ دیکھیں کمال ہے. یہ چاند کو اپنے جیسا کہہ رہے ہیں، کمال ہے. نبی ہم جیسے تھے. شرم کرو کبھی یہ بات کہتے ہوئے. یہ دیکھو کہ جو ہے نبی جیسا. تو اب میں نے کیوں کہا اتنا بڑا جملہ کہ کافر ہو جاؤ گے؟ آپ سب سناٹے میں آ گئے ہیں اس بات پر. لیکن سنیے دلیل اگر نہیں ہو تو کیا بات ہے. اس لیے ہو جاؤ گے کہ تم نبی کا انکار کر دو گے فوراً. اس سے نبی کا انکار ہو جائے گا. علی سے مت پوچھو
یا علی آپ نبی کے لیے کیا ہیں؟ وہ تو ہمیشہ ایسے انکساری سے گفتگو کریں گے تمہیں سکھانے کے لیے. نبی سے پوچھو اے نبی علی آپ کے لیے کیا ہیں؟ تب وہ فرمائیں گے کہ لحم کا لحمی دم کا دمی. اور ابھی اسی حدیث میں آ رہا ہے ان کا خون بھی میرا خون ہے, ان کا گوشت میرا گوشت ہے, کوئی فرق ہی نہیں ہے, جسم میں بھی فرق نہیں ہے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ بدنی ایک ہی بدن ہے یہ سب. نبی سے پوچھو تو تم کو بتائیں گے. علی کو ہمیشہ اپنے جیسا کہا ہے نبی نے, اور کل ہی تو میں نے عرض کیا کہ اگر نبی جیسے نہ ہوتے تو اس بستر پر سو بھی نہیں سکتے تھے. نبی کے بستر پر نبی بن کر سونا, اب یہ الفاظ آپ دیکھیں, نبی بن کر سونا. علی بن کر نہیں سوئے تھے, علی بن کر سوئے ہوتے تو اللہ کا پلان پورا ہی نہ ہوتا. اللہ کے پلان میں یہ تھا, یہ اللہ ہی کا منصوبہ تھا, اے علی آج تم نبی بن کے سو. یا اللہ یہ نبی بن کے سو رہے ہیں, نبی کیا نہ بن کے تو سو رہے ہیں نبی, مگر جنہیں جلن ہوگی نا ان کے لیے بتاؤں گا یہ نبی نہیں, یہ نفس خدا بن کے سو رہا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اور صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد پر. نبی تو اب سنیں, علی جب آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول. کیا عظمت ہے, کیا احترام بتا رہے ہیں علی, سبحان اللہ. اسی لیے میں کہتا ہوں علی والے بن کے رہو. چیلنج کر دوں, جائیے تلاش کر کے لے آئیے, کبھی کوئی کر رہا ہوں میں چیلنج. انٹرنیٹ پر گفتگو جاری اور رہے گی انشاءاللہ. جو بھی سنے بتائے آج تک کبھی کسی علی والے نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے؟ جاؤ, ہو گیا نا چیلنج, جاؤ لے جاؤ, دکھا دو کہ فلاں تھا, علی والا تھا, اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی. جب کبھی گستاخی کی گئی ہے تاریخ وہاں سے لیجئے, بالکل شروع سے. شروع سے لیجئے تاریخ, جب کبھی گستاخی کی ہے اسی نے کی ہے جو علی کا دشمن تھا. ہمیشہ علی کے مخالفوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے آج تک بھی سلمان رشدی تک اس نے بھی گستاخی کی. یہ جو ہم کو فتوے دیتے ہیں نا, کفر کے فتوے, یہ سارے مفتی خاموش رہے. اور بولا تو کون بولا؟ علی والا بولا, ایک ہی بولا, اور وہ تھا علی والا. وہ کیوں بولا, اس نے کیوں فتوا, وہ جو کبھی ان مفتیوں کے خلاف فتوا نہیں دیتا, جس نے کبھی اپنے دفاع میں کوئی فتوا نہیں دیا, اس نے نبی کے دفاع میں فتوا کیوں دیا؟ اس لیے کہ علی والا تھا. اس نے گستاخی کیوں کی؟ اس لیے کہ علی والا نہیں تھا, علی والا نہیں ہے وہ. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی شان میں علی والا گستاخی کیسے کر سکتا ہے کہ جب وہ اپنے مولا کو, کائنات کے مولا کو, نبی کے سامنے اس احترام سے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے. تو کنکلوژن میں ایک جملہ کہہ دوں کہ دیکھو محمد رسول اللہ کہو ضرور, مگر علی ولی اللہ کے ساتھ, ورنہ تم نبی کو پہچان نہ سکو گے.
پہچان نہ سکوگے تو نبی کو اگر لینا ہے تو علی سے لو. علی سے لوگے تو سمجھو گے کہ نبی کیا ہے. تو آ کر فرماتا السلام علیکہ یا رسول اللہ. جیسے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ تو جواب یہ ہو سکتا تھا جیسے ایک سوال ایک صفت کا ذکر ہے تو ایک ہی صفت. اب جو جواب آیا ہے سنیے جواب وعلیک السلام. اس لیے میں کہتا ہوں ان سے مت پوچھے یا علی آپ نبی کے لیے کیا ہیں, یہ تو ہمبل رہیں گے. ارے انہی کی وجہ سے تو نبی کا آج نام باقی ہے. انہی کے یہ جو ہمبلنس ہے نا علی کی, اسی کی وجہ سے بچایا ہے نام. کبھی اس ہمبلنس سے بچایا, کبھی تلوار لے کے بچایا, ہر طریقے سے جہاں جیسا موقع تھا. دشمن کے سامنے آتے تھے تو اس کا انداز اور تھا, نبی کے سامنے اس انداز سے. مگر جب نبی علی کا ذکر کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ وعلیک السلام یا اخی. رشتے بیان ہو رہے تھے نا, احتراماً نبی نے رشتہ بیان نہیں کیا. جواب میں نبی نے کہا وعلیک السلام یا اخی, تم پر بھی سلام ہو اے میرے بھائی. ووصیی وخلیفتی وصاحب لوائی. 4 صفتیں بیان کر دی علی کی. ہر صفت وہ ہے جو دشمن کے کلیجے پر خنجر بن کے چلتی ہے. نبی بھی چھوڑتے نہیں تھے لوگوں کو, جلتے والی سے تو سنو اور جلاتے ہیں تم کو. ایک بات کہی تھی, جواب میں 4 صفتیں بیان کر دی علی کی. اب یہ صفتیں کیا ہیں, ٹائم ختم ہو چکا ہے, آج کوئی زیادہ وقت ہو گیا میرے طرف سے, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ مجلس تمام ہو جائے وقت کے اوپر. وہ جو 1.5 گھنٹے کا سلسلہ ہے وہ باقی رہے, یعنی کہ نماز کے ساتھ اور مجلس کے اتمام تک 2 گھنٹے والے. تو 8 بجے سے نماز شروع ہوئی ہے, اور باہر کیف میں آپ سے یہ توقع رکھوں گی جب آپ آتے ہی ہیں اور اتنی بڑے ایام ہیں, اتنی بڑی مجلسیں ہیں, یہ اب میں کیا کہوں, میں ان مجالس کے سلسلے میں جس ذات گرامی سے منسوبی مجلسیں ہیں, کتنی عظیم ہے اس کی ذات, کتنی عظیم ہے اس کی ذات. کسی طرح بھی آپ کے بیہیویئر سے, آپ کے عمل سے یہ اظہار نہ ہو نعوذ باللہ کہ کسی طرح بھی آپ نے ان مجلسوں کو ہلکا سمجھ کے اس کو اگنور کیا ہے. وقت پر آئیے, کیا پریشانی ہے, 1 آدھا گھنٹہ پہلے آ گئے تو کوئی پریشانی ہے, کوئی مصیبت آ جائے گی. آ تو رہی ہیں, زحمت تو ہے ہی, وہ جو آپ کا جتنا وقت گزر رہا ہو تو گزر ہی رہا ہے, آدھا گھنٹہ پہلے آ جائیے. مجلس جس وقت شروع ہو تو اس وقت احترام مجلس باقی رہے, اور خاص طور پر جو تذکرہ ہو رہا ہے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا, 2 مجلسیں اور رہ گئی ہیں, اس میں انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا. مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید ہم گفتگو کو تمام نہیں کر سکیں گے, لیکن انشاءاللہ شفیق صاحب کے گھر پر جو مجلس ہے اس پر بھی ہم اسی تسلسل کو باقی رکھیں گے, اور کوشش کریں گے کہ جتنی بات پہنچ جائے. ورنہ یہ تو خزانہ ہے, تو خزانہ ہے, اندر کا بات میں بات نکلتی ہے اور فضیلت میں فضیلت نکلتی ہے. تو یہ جواب دیا گیا. اب وہ جو دوسرا پہلو تھا گفتگو کا وہ آج میں نہیں کر سکا ہوں, لیکن ایک بات تمام کر دوں مجلس ختم ہونے سے پہلے. اس کے بعد شہزادی جب آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں یا ابتاہ یا رسول اللہ, اس کا جواب ملتا ہے. اس کو بھی ہم بعد میں عرض کریں گے, یہ خود ایک پوری مکمل مجلس ہے. اس کے بعد جبرائیل جب آتے ہیں تو وہ 2 لفظ استعمال کرتے ہیں, السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا من اختارہ اللہ. ایک لفظ لیا امام حسن کی بات سے, ایک لیا امام حسین کی گفتگو سے. یہاں بھی انہوں نے آداب کا خیال رکھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہی کہتے جو استاد کہہ رہا تھا. کہا نہیں, یہ جرات نہیں کروں گا, استاد نہیں, استاد کے جو بچے کہہ رہے ہیں انہی سے سیکھ کے وہی کہوں گا جو انہوں نے کہا. ایک لفظ ان کا, ایک لفظ ان کا. السلام علیکم یا من اختارہ اللہ. بڑی منزل ہے اور بڑی, دیکھا آپ نے احترام. کھڑے ہو کے باہر کھڑے ہیں, چادر کے باہر. اللہ سے پرمیشن مل چکی ہے مگر چادر کے باہر کھڑے ہو گئے. آگے آ سکتا ہوں, اجازت ہے.
یہ جبرائیل ہیں جو اجازت مانگ رہے ہیں. یہ ہے وہ گھر جہاں فرشتے بھی بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے, جہاں ملک الموت بھی آتا ہے تو اجازت لیتا ہے. یہ وہ گھر ہے, اور بہت دور کی بات نہیں ہے, بہت پہلے کبھی کسی دور اور زمانے اور ماضی کی بات نہیں ہے. ابھی جب بابا اس دنیا سے جا رہے ہیں, آنکھ بند ہو رہی ہے, سر اقدس بیٹی کی آغوش میں ہے, اور کوئی شخص باہر سے دق الباب کرتا ہے. شہزادی فرماتی ہیں بابا آرام کر رہے ہیں, پھر آ جانا. یہ صرف فاطمہ ہے جو یہ کہہ سکتی ہے. واپس چلا جاتا ہے آنے والا, پھر دق الباب کیا کسی نے, بابا آرام کر رہے ہیں, پھر آ جانا. تیسری بار جب کیا تو دل دھڑکنے لگا, آنکھوں میں آنسو آئے, قطرہ پیغمبر اسلام کے چہرے اقدس پہ ٹپکا. آنکھ کھولی, بیٹی ابھی تو میں زندہ ہوں, رو کیوں رہی ہو؟ بابا کوئی شخص ہے, بار بار آ رہا ہے, بار بار میں منع کر رہی ہوں, وہ مانتا نہیں ہے. کہا بیٹی تم نے کیا کہا؟ کہا چلے جاؤ, بابا آرام کر رہے ہیں. کہا بیٹی اب اگر آئے تو آنے دینا. اے میری لاڈلی, میں اللہ کا کتنا شکر ادا کروں کہ اللہ نے مجھ کو ایسی بیٹی دی ہے. سلیمان سے کہہ دیا تھا اسی فرشتے نے, میں کسی سے اجازت نہیں لیتا, مگر بیٹی یہ صرف تم ہو کہ جس سے یہ آنے والا اجازت لے رہا ہے. اے فاطمہ یہ ملک الموت ہے, کسی دروازے پر اجازت نہیں مانگتا. یہ ملک الموت تمہارے دروازے پہ کھڑے ہو کے اذن طلب کر رہا ہے. ملک الموت ہے. اچھا بابا رخصتی کا وقت آ گیا ہے. بابا رخصت ہو رہے ہیں, ملک الموت کھڑے ہو کے اجازت مانگ رہا ہے. میں کہوں گا آقا آپ نے اپنی بیٹی کو بتا دیا ملک الموت ہے, اجازت مانگ رہا ہے. ابھی کچھ دن کے بعد, ابھی آپ کی آنکھ بند ہونے کے کچھ دن کے بعد یہی دروازہ ہوگا, اور اسی دروازے پر آگ اور لکڑی جمع کر کے کہا جائے گا ہم اس دروازے کو آگ لگانے والے ہیں. اس وقت شہزادی کو بہت یاد آئیں گے بابا آپ جس بیٹی میں فخر کر رہے تھے, جس دروازے پر یہ فرشتہ کھڑے ہو کے سلام کر رہا تھا اور اجازت مانگ رہا تھا, اس دروازے کی توہین ہو رہی ہے, اس دروازے کی اہانت ہو رہی ہے. ہاں عزادارو, مصیبتوں کے کن کن پہلوؤں کو بیان کیا جائے. ابھی میں عرض کر رہا تھا کسا کی اہمیت, چادر کی اہمیت. آخری لمحے تک شہزادی نے اس چادر کی اہمیت کو برقرار رکھا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد کبھی کسی نے شہزادی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. کتنے دن جیے ہیں بھائی, 75 دن یا 95 دن؟ ان دنوں میں کسی نے کبھی نہیں دیکھا شہزادی کو مسکراتے ہوئے. اب غم ہی غم ہے, بابا کا غم ہے بس. ایک موقع آیا جب شہزادی مسکرائی ہیں. وہ کون سا موقع تھا؟ گھر میں بیٹھی ہیں, سر جھکائے ہوئے, چہرے پر فکر کے آثار. اسما بنت امیس داخل ہوتی ہیں, کہتی ہیں شہزادی بہت فکر مند ہیں. کہاں اسما, میں اس دنیا سے جا رہی ہوں. دنیا سے جانے کا غم نہیں ہے, غم یہ ہے کہ یہاں جو جنازے اٹھائے جاتے ہیں وہ اس انداز سے اٹھائے جاتے ہیں کہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مرد کا جنازہ ہے یا عورت کا. اسما کہتے ہیں شہزادی میرے ذہن میں ایک ایسی تصویر ہے, ایک ایسے تابوت کی کہ اگر میں بنا کے آپ کو دکھاؤں, اگر آپ کو پسند آئے تو یہ آپ کے جنازے کے لیے استعمال کیا جا سکے گا. آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ آپ کو پردے کی فکر ہے نا, آپ کے پردے کا انتظام ہو جائے گا. ایک تابوت بنایا
تابوت بنا کے دکھایا. اسما کہتی ہیں جیسے تابوت کو دیکھا شہزادی مسکرانے لگی جو کبھی نہیں مسکرائی باپ کے مرنے کے بعد. پردے کی حفاظت کو دیکھا مسکرانے لگی. شہزادی مرنے کے بعد جنازے کا اہتمام, پردے کا خیال اور یہ وصیت کہ میرے جنازے کو رات میں اٹھایا جائے. اے شہزادی آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں, اس گھر میں ایک چھوٹی سی بچی ہے 4 سال کی, وہ سب دیکھ بھی رہی ہے, سن بھی رہی ہے. وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ میری ماں کا جنازہ رات کے پردے میں اٹھا. وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ تابوت بنایا گیا, میری ماں مسکرائی. ارے ہائے جب وہ بازار کوفہ میں آئے گی, جب وہ شام کے دربار میں آئے گی, جب لوگ یہ کہیں گے ہذہ صبایا من بنات رسول اللہ, اس وقت زینب کو اپنی ماں یاد آئے گی. اماں تمہارا جنازہ پردے شب میں اٹھا, تمہارے لیے تابوت بنایا گیا, پردے کا وہ اہتمام. آئے ذرا ثانیہ زہرا کو دیکھو. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. کائنات کی مظلوم ترین خاتون بی بی ہیں. بس سنیے تھوڑا سا اور آپ کو زحمت دوں گا, تھوڑی زحمت اور ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جب بیماری نے طول پکڑا, بیماری نے, اس کو یاد رکھیے گا, شہزادی مظلوم ہے, جب بیماری نے طول پکڑا تو وہ جنہوں نے شہزادی پہ ظلم کیا تھا وہ آتے ہیں گھر پر, علی سے کہتے ہیں یا علی ہم فاطمہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں. اس طرح کی معافیاں بھی ہوتی ہیں کہ ظلم اپنی جگہ برقرار ہے اور دنیا کو دکھانے کے لیے معافی مانگ رہے ہیں. علی نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ تو زہرا کا معاملہ ہے, نبی کی بیٹی کا, آپ ذرا ان سے اجازت طلب کریں. فرما دیا یا علی جس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے نہ میں نے اس کو معاف کیا, نہ میں کبھی اس کو معاف کروں گی, کبھی معاف نہیں کروں گی. پھر اصرار کیا, جب بہت اصرار ہوا شہزادی نے اپنے چہرے کو موڑ لیا. سلام کرنے والوں نے سلام کیا, شہزادی نے جواب نہیں دیا. کسی نے کہا جواب تو دے دیں, کہا جواب نہیں دیتی. کہا آپ ہم سے اتنا ناراض ہیں, تو ایک بات کہی, کہا بتاؤ تم نے میرے بابا کو کہتے ہوئے سنا کہ نہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے جسم کا, میرے روح کا حصہ ہے, میرا ٹکڑا ہے فاطمہ. تم نے سنا ہے کہ نہیں؟ کہا سنا ہے. کہا تم نے یہ بھی سنا ہے نا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو اس کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی. کہا ہم نے یہ بھی سنا ہے. تو ہاتھوں کو اٹھا لیا, کہا پروردگار میں تجھے گواہ کر کے کہتی ہوں ان دونوں نے مجھے بہت اذیت دی ہے, ان دو ظالموں نے مجھے بہت اذیت دی ہے, اور اتنی اذیت دی ہے یا اللہ میں انہیں معاف نہیں کرتی. میں جب قیامت میں پہنچوں گی تیری بارگاہ میں اپنے بابا سے بھی ان دونوں کی شکایت کروں. اب سنے میں مجلس کو یہاں تمام کر دینا چاہتا ہوں, اتنی مظلوم ہے فاطمہ کہ وہ دو ظالم جو فاطمہ کے قاتل ہیں, ارے حسین جیسے مظلوم کے قاتل کا نام لے کے آپ کہہ دیتے ہیں یہ قاتل ہے. ہائے رے فاطمہ, ہائے مظلومہ, کیا امتحان ہے امت کا. قاتلوں کا ذکر نہیں کر سکتے آپ. کون ہے قاتل؟ نہیں کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے. جاؤ دیکھو کون ہے قاتل فاطمہ کا. خبردار جو اس سے ذرا سی محبت کی, فاطمہ کا مقابلہ ہوگا محشر میں. مجلس تمام ہے.
فاطمہ مظلومہ ہے اور فکر نہ کرو وقت آنے والا ہے. ایسا نہیں کہ خوف کی بنا پہ نام نہیں لے سکتے, نہیں, یہ فاطمہ کی مظلومیت ہے, فاطمہ ہی کی اولاد کو بچانے کے لیے, فاطمہ ہی کے ماننے والوں کو بچانے کے لیے. یہ ایک بھی ظلم اور مظلومیت ہے کہ ان ظالموں کا کھلم کھلا آپ ذکر نہیں کر پا رہے ہیں, نہیں کر پا رہے ہیں 1400 سال سے. یہ نہیں کہ آج نہیں کر رہے ہیں, 1400 سال سے. یہ ہے مظلوم. میں مجلس کو تمام کر دیتا, لیکن بس 2-3 جملے اور عرض کروں گا, اور بس مجلس آپ آج روئے ہیں, خوب روئے ہیں, رونا ہے, 2 دن اور رہ گئے ہیں, اور خدا کی قسم جتنا روئیں کم ہے شہزادی کے, جتنا روئیں کم ہے شہزادی کے لیے. اس لیے کہ شہزادی وہ ہیں کہ شہزادی پر وہ رویا ہے جو کبھی بڑی بڑی مصیبتوں میں نہیں رویا. اسے لوگوں نے روتے ہوئے دیکھا, اور نہ صرف روتے ہوئے دیکھا, شکایت کرتے ہوئے دیکھا ہے, شکایت کرتے ہوئے دیکھا ہے. فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد, شہزادی کے جسد اطہر کو دفن کرنے کے بعد, علی قبر اطہر پر کھڑے ہو جاتے ہیں, کھڑے ہو کے فاطمہ کی قبر پر جنت البقیع میں کھڑے ہیں. جو لوگ گئے نا مدینہ, انہوں نے دیکھا ہے کہ جنت البقیع کہاں ہے اور نبی کی قبر کہاں ہے. رخ کیا نبی کے قبر کی طرف. اللہ کے نبی, بس میں نے مجلس کو تمام کیا, اللہ کے نبی آپ نے ایک امانت مجھے دی تھی, میں کیا کروں, میں امانت ویسے واپس نہ کر سکا, شکستہ پہلو ہے جو بھیج رہا ہوں, مگر اللہ کے رسول میری خطا نہیں ہے, اب میں آپ کو کچھ نہ بتا سکوں گا. فاطمہ آپ کے پاس آ رہی ہے نا, آپ پوچھ لیجئے گا فاطمہ سے اس امت نے ہمارے ساتھ کیا کیا. میں کہوں گا یا علی آپ نے نبی سے کہہ دیا نا ایک شکستہ پہلو, مگر ہم کو ایک اور علی نظر آ رہا ہے. 40 کے دن اپنے باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہتا بابا جو امانتیں دی تھی واپس نہ آیا ہوں, مگر آئے سکینہ, سکینہ قید خانے شام میں رہ گئی, جسم زخموں سے کیوں, اے بابا وہ امانت میں حفاظت سے نہ لا سکوں. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار ہمارے سامنے عمل صالح کو قبول فرما, اس سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سنانے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار معصوم کونین کے خادموں میں ہمارا شمار فرما. داندہ اس مظلوم بی بی کے دفاع کی ہم سب کو توفیق, قوت, طاقت عنایت فرما. خداوندہ جہاں جہاں شہزادی کے, اس مظلوم شہزادی کے مظلوم ماننے والے آج بھی اس دنیا میں جہاں جہاں ہیں, یا اللہ ان کی حفاظت فرما. شہزادی کے قاتلوں کے ماننے والے آج جو مظلوموں کو قتل کر رہے ہیں پوری دنیا میں, یا اللہ ان سے انتقام لے, ان ظالموں کو ذلیل و خوار ان سے نابود فرما. پروردگار تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ اس مجمع میں جس کی جو بھی حاجت ہے شہزادی کے صدقے میں اس کو پورا فرما. جو شخص کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے. جو مومنین بیمار ہیں ان کو صحت و شفا کرامت فرما. اپنے آخر ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کو داخل و شامل فرما. ماتم حسین.
سیدہ طاہرہ 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 طاہرہ سیدہ 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 طاہرہ فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا، سب پڑھے نام والا، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے
فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، اس کے گھر کو جلانے آئے ہیں، جس کے گھر میں قرآن آیا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، اس کے گھر کو جلانے آئے ہیں، جس کے گھر میں قرآن آیا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، اس کے گھر کو جلانے آئے ہیں، جس کے گھر میں قرآن آیا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، اس کے گھر کو جلانے آئے ہیں، جس کے گھر میں قرآن آیا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا، سب پڑھے نام والا، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، اس کے گھر کو جلانے آئے ہیں، جس کے گھر میں قرآن آیا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا، سب پڑھے نام مولا، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، میرے دربار میں مسلمان دونوں جھٹلا دیے نارس کے، جانے کیسے جلوک کر ڈالا، پل میں ہو گئے سفید بال اس کے، گر کے بے ہوش ہو گئے سارا، حال زینب کو جب سنایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، میرے دربار میں مسلمان دونوں جھٹلا دیے نارس
کے جانے کیسا سلوک کر ڈالا پل میں ہو گئے سفید بال اس کے مل کے بے ہوش ہو گئے زہرا حال زینب کو جب سنایا ہے ہائے بازے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے ہائے بازے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے ہائے بازے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے ہائے بازے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے اس کے گھر کو جلانے آئے ہیں جس کے گھر میں قرآن آیا ہے ہائے بازے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے ہائے بازے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے مولی فضائی سے رلانا جن کی یادوں نہ کچھ تو شرم کرو لیکن جس کو نبی کھڑے رہتے اس کو دربار میں کھڑا نہ کرو کوئی جب لاڈلے محمد کے سارا دربار مسکرایا ہے آئے بازے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے آئے بازے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے ہائے بازے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے بولی فضائی سے رولانا جن کی یادوں نہ کچھ تو شرم کرو لیکن جس کو نبی کھڑے رہتے اس کو دربار میں کھڑا نہ کرو روئی جب لاڈلی محمد کے سارا دربار مسکرایا ہے ہائے بازے فاطمہ کو بہت ستایا ہے مولی فضائی سے رولانا جن کی یادوں نہ کچھ تو شرم کرو لیکن جس کو نبی کھڑے رہتے اس کو دربار میں کھڑا نہ کرو کوئی جب لاڈلی محمد کے سارا دربار مسکرایا ہے ہائے بازے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے ہائے بازے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے ہائے بازے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے ہائے بازے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے ہائے بازے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے تیری ہمت کا نام ہے زہرا اور شب
بھی تیری طرح ظلم سے یدی بچایا ہے ہائے بادے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے ہائے بادے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے ہائے بادے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے ہائے بادے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے تیری ہمت نام ہے زینب اور شبیر ہے سب تیرا تیرے آنسو سجاد کے آنسو اور سکینہ میں ہے اثر تیرا تیرے بچوں نے بھی تیری طرح ظلم سے یدی بچایا ہے ہائے بادے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے ہائے بادے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے ہائے بادے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے جر سیدان ہے پایا کیسے کوئی لگایا اندازہ جب مسلمانوں نے کیا حملہ یوں لگا فاطمہ کو دروازہ اپنی پہلو سے پاک بیوی نے گھر کے بھی ہاتھ نہ اٹھایا ہے ہائے بادے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے ہائے بادے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے ہائے بادے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے جر سیدان ہے پایا کیسے کوئی لگایا اندازہ جب مسلمانوں نے کیا حملہ رونا کا فاطمہ کو دروازہ زخمی پہلو سے پاک بیوی نے مر کے بھی ہاتھ نہ اٹھایا ہے ہائے بادے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے ہائے بادے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے ہائے بادے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے اس کے گھر کو جلانے آئے ہیں جس کے گھر میں قرآن آیا ہے ہائے بادے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے ہائے بادے رسول امت نے بہت ستایا ہے حسن گئے ہے کوئی محشر کا اور نہ خوف ہے جہنم کا ہم زیادہ کو تو بس بی آسرا ہے بہت تیرے غم کا اسم غازی خوش نصیب ہے وہ
جس کے دل میں یہ غم سمایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، اس کے گھر کو جلانے آئے ہیں، جس کے گھر میں قرآن آیا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، بڑے دربار میں مسلمان نے بولو جھٹلا یہ حلال اس کے، جانے کیسے جلوک کر ڈولا بند ہو گئے سفید بال اس کے، کہ بے ہوش ہو گئے زہرا، حال زینب کو جب سنایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، بول فضائی سے رلا ہونا جن کی یادوں نہ کچھ تو شرم کرو، دیکھ جس کو نبی کھڑے رہتے اس کو دربار میں کھڑا نہ کرو، روئی جب لاڈلی محمد کے سارا دربار مسکرایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، بول فضائی سے رلانا جن کی یادوں نہ کچھ تو شرم کرو، دیکھ جس کو نبی کھڑے رہتے اس کو دربار میں کھڑا نہ کرو، کوئی جب لاڈلی محمد کے سارا دربار مسکرایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، تیری ہمت کا نام ہے ذرا اور شبیر ہے سب تیرا، تیرے آنسو سجاد کے آنسو اور سکینہ میں ہے اثر تیرا، تیرے بچوں نے بھی تیری طرح تم سے یدی بچایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد
ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد سب جواب دینا میں مولا امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا برداشت کر نہ سکیا برداشت کر نہ سکیا غیرت دائے خدا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا برداشت کر نہ سکیا برداشت کر نہ سکیا غیرت دائے خدا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا برداشت کر نہ سکیا برداشت کر نہ سکیا غیرت دائے خدا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا کتے مجمع لائی نادا کتے زہرا دیا پلیاں منہ والا دے نل کج کے بازار دے وچ کھڑیاں منگ دی رہی بر کے رو رو منگ دی رہی بر کے رو رو کونین دی ملکہ تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا برداشت کر نہ سکیا
برداشت کر نہ سکیا غیرت دائے خدا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں اے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں اے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا کتے مجمع لئی نادا کتے زہرا دیاں پلیاں مووا لاد بل کج کے بازار دے وچ کھڑیاں منگ دی رہی بر کے رو رو منگ دی رہی بر کے رو رو کونین دی ملکہ تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں اے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں اے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں اے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں اے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا زینب دے خطبے سن کے ہس دے ذیشان سارے تحفے سمجھ کے پتھر جدو قیدیاں نو مارے بالا نو زخمی کیتا بالا نو زخمی کیتا بے جرم بے خطا تائیوں عابد رت رویا زینب دے خطبے سن کے حسد سی شام سارے تحفے سمجھ کے پتھر جد قیدیاں نو مارے بالا نو زخمی کیتا بالا نو زخمی کیتا بے جرم بے خطا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں اے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا برداشت کر نہ سکیا برداشت کر نہ سکیا غیرت دائے خدا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیاں اے پھپیاں بیردا تائیوں سب پڑھنا میں مولا امت نے قید کیتیاں اے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا سر ننگے رولایا ہے کل نبیاں دی غیرت نو جو کلمہ گوا کیتا شرمندہ شرافت نو نیزے تیرے روندی نیزے تیرے روندی عباس دی وفا تائیوں عابد سر ننگے رولایا ہے کل نبیاں دی غیرت نو کل کلمہ گوا کیتا شرمندہ شرافت نو نیزے تیرے